تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ خیال آئے کہ یار دنیا اور دین کو چلانا تو بڑا مشکل ہے، حضور نے کیسے چلائی؟ حضور نے دنیا کو چلایا دین کے ساتھ، دین کو دنیا کے ساتھ نہیں چلایا۔ کیا کہا میں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دین اور دنیا کو لے کے چلے، وہ طریقہ اللہ نے ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی اسی طریقے پر گزارنی ہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات اس وقت آتی ہیں جب ہم حضور کے طریقے سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی جو بیگمات ہیں، اگر ان کو دنیا کی خواہش ہے، یہ دنیا کی مال و متاع کا تقاضا کرتی ہیں، تو آپ ان کو طلاق دے کے فارغ کر دو، اور اگر یہ دین کی خواہش مند ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس آیت کے اترنے سے ہی ان کے اوپر بڑا اثر ہو گیا تھا کہ لے بھائی یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ گئی یہ بات، تو آپ سدھر جاؤ۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا، تو ہماری زندگیوں میں جو زیادہ تر حرام کمانا ہے، جو زیادہ تر دنیا میں فتنہ اور فساد ہے، وہ ہے اپنے گھر والوں کی خواہشات پر تکمیل کرنا، خاص طور پر بیوی کی بات میں آنا۔ جی پڑوسن کے پاس جو ہے وہ یہ والا ہار ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جو بیویوں کی جو دنیا داری ہے، یہ شوہر کو مروا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیندار ہیں تو آپ نے شادی بھی وہاں کرنی ہے جو عورت دیندار ہو۔ آج کیا مسلمانوں میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ بھئی شادی اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ کیا دیکھتے ہو آج آپ صرف ایک چیز دیکھتے ہو، پیسہ۔ ایک وقت تھا کہ لوگ حسن بھی دیکھتے تھے، لیکن اب نہیں دیکھتے حسن، یا تو آج پیسہ دیکھتے ہیں یا پاسپورٹ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، یورپین، برٹش پاسپورٹ ہے تو آپ کی شکل جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح بھی ہو، ایک سے ایک لڑکی آپ سے شادی کر لے گی، اور آپ دیکھیں گے پیسہ۔ تو اگر پیسے کی وجہ سے شادی کی ہے تو پھر وہ تو دنیا کا ہی تقاضا ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ خیال آئے کہ یار دنیا اور دین کو چلانا تو بڑا مشکل ہے، حضور نے کیسے چلائی؟ حضور نے دنیا کو چلایا دین کے ساتھ، دین کو دنیا کے ساتھ نہیں چلایا۔ کیا کہا میں نے؟ حضور نے دنیا کو چلایا دین کے ساتھ، دین کو دنیا کے ساتھ نہیں چلایا۔ حضور کے ہر عمل میں سب سے پہلے اللہ کی ذات رہی، ہر عمل میں۔ اولاد کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے اللہ، بیوی کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے اللہ، کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے حضور کے اللہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہماری نیت سچی ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، تو کبھی بھی جو ہے ہمارا قدم غلط نہیں اٹھے گا۔ باقی دین کے کاموں کو تو چھوڑو، دنیا کے کاموں کے احکامات جو قرآن میں آئے ہیں وہی ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ مومن کی شادی مومنہ سے ہونی چاہیے، ذاکر کی شادی ذاکرہ سے ہونی چاہیے، موقن کی شادی موقنہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امتیوں سے کہ لوگ یا تو حسن کی وجہ سے شادی کرتے ہیں یا حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو مشورہ دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب کسی سے نکاح کرو، شادی کرو، تو دین کی وجہ سے کہ وہ مرد یا وہ عورت دیندار ہے یا نہیں۔ یہ تصور ختم ہو گیا نا، یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ بھئی ہم نے شادی جو کرنی ہے جس عورت سے یا جس مرد سے، اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا دیندار ہے۔ یہ کہاں دیکھتے ہیں؟ بلکہ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی داڑھی والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، درود شریف پڑھنے والا ہے، زیادہ تر رجحان اس کا دین میں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو نکھٹو ہے، یہ کیا کما کے لائے گا، یہ تو ہماری بیٹی کا پورا نہیں کر پائے گا۔ کوئی ایسا بندہ دیکھو جو کلین شیو ہو، بابو ہو، سوٹ ووٹ ٹائی لگانے والا ہو، اچھا پیسہ کمانے والا ہو،
کوئی کسٹم آفیسر، کوئی پولیس والا ہو، 50-60 ہزار جو ہے وہ تنخواہ ہو، 2.5-3 لاکھ اوپر کی پیدا ہو، تو پھر جب اس طرح کا معیار ہوگا تو دین اور دنیا کیسے چلے گی ساتھ؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے حرام کی کمائی. جب تک یہ حرام کی کمائی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل ہمارے صحیح نہیں ہوں گے. حرام کی کمائی سے ہی ہم بچوں کو پال رہے ہیں، حرام کی کمائی سے ہی ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. اور میری نظر میں جو ہے یہ حرام کی کمائی کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی کبھی. ایک دن جو ہے میں نے سرکار کی ایک بات جو سنی تو میرا دماغ گھوما. میں نے کہا ارے یار میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آج کل مسجدوں کے اندر یہ مولوی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو مسجدوں کے اندر یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ جب حرام کی کمائی سے مسجدیں بنیں گی تو ان میں ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کراچی میں ایک علاقہ ہے کالا پل، تو کالا پل سے اترتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک مسجد ہے، مسجد طوبہ. بڑی شاندار مسجد، اتنی شاندار مسجد ہے، آپ جائیں دیکھیں کبھی موقع ملے. وہ وہاں کا سب سے بڑا کراچی کا اسمگلر تھا سیٹھ عابد، وہ اس نے بنوائی مسجد. اب بتاؤ اگر اسمگلر مسجد بنا بنا کے گفٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہدایت ہوگی حرام کی کمائی میں؟ پھر آپ کو مولویوں کا حال نہیں پتا، مولوی کیسے واردات ڈالتے ہیں. چند لوگ اکٹھے کر کے کسی کی بھی زمین کے اوپر مسجد کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. بعد میں جب وہ بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی مسجد بن رہی ہے، کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، مارو اس کو. لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کر کے وہاں مسجدیں بنا لی. ارے یار ہمارا دین کہہ رہا ہے کسی کا حق نہیں مارو، اور تم اللہ کا گھر بنانے کے لیے اللہ کی ہی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہو. اللہ نے کب کہا ہے کہ میرا گھر ایسی جگہ پہ بناؤ جو کسی اور نے لے رکھی ہو؟ جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ یہ مولویوں کا ذہن جو ہے نا، جس طرح بزنس مین کا ذہن کام کرتا ہے نا کہ یہ اسکیم نکال دو، وہ اسکیم، اسی طرح مولوی کا ذہن کام کرتا ہے. ان کی طریقہ واردات یہی ہے. کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ انہوں نے مدرسہ بنانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. مدرسہ کاروبار ہے، گھر رہنا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی؟ جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے قبضہ کر کے مسجد کی بنیاد ڈال دو، چندہ جاری ہو جائے. ایسی ہزاروں مسجد کراچی میں بنی ہوئی ہیں کہ جو غیر قانونی جگہ ہے، کسی کی ملکیت ہے، کسی غریب آدمی کی ملکیت. وہاں مولویوں نے مسجد کی بنیاد رکھ دی، شور مچا دیا، چندہ دو چندہ دو چندہ دو. جب آیا تو دیکھو یار اللہ کا گھر بن رہا ہے، دیکھو اعتراض کر رہا ہے، مارو پکڑ. جن مسجدوں کو مولویوں نے اپنے بزنس کے لیے بنایا ہو ان میں کہاں ہدایت ہوگی؟ سرکار نے کوٹری شریف میں ایک مسجد بنوائی. آپ حیران ہوں گے کہ سرکار نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی غیر ذاکر قلبی کو اینٹ تک اٹھانے نہیں دی، اینٹ تک اٹھانے نہیں دی. مدرسے کی چند اینٹیں مسجد کی اینٹوں میں لا کے کسی نے ڈال دی. سرکار جلال میں آ گئے کہ تم نے مدرسے کی اینٹیں یہاں کیوں رکھی؟ جلال میں آ گئے. اور جب پتہ نہیں تھا کہ کتنی ڈالی ہیں، کسی نے کہا جی 5-10 ڈالی ہیں. آپ نے کہا 5 نہیں 50 نکالو واپس. اس مسجد میں ایک اینٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال سے آئی ہے یا حرام سے. خود فرمایا کہ اس کے خون پسینے کی کمائی سے یہ مسجد حلال رزق سے بنے گی جو ذاکر قلبی ہے. جو غیر ذاکر قلبی ہے اس کا ایک پائی بھی اس مسجد میں نہیں لگائیں گے. کتنا سخت سرکار نے یہ رویہ رکھا. ہماری تو مسجدیں دیکھیں ادھر ادھر، ہمارے مولوی تو چندہ مانگ رہے ہیں، یہ پوچھ ہی نہیں رہے کسی سے یہ جو تو چندہ لے کے آیا ہے حلال کی کمائی کا ہے حرام کی کمائی کا ہے. اور پھر جو ہم نے انگلینڈ میں حال دیکھا، یار یہاں تو عورتیں بھی جاتی ہیں نا مسجدوں میں. وہ مانچسٹر میں رہتے تھے، وکٹوریا پارک مسجد وہاں کی بڑی مسجد ہے. جمعے کی نماز میں مولوی ایسی گفتگو کرتا تھا، ایسی حدیثیں بتاتا تھا، عورتوں کو کہتا تھا کہ اپنے زیور اتار دو، مسجد میں دے دو. یہ اللہ کا گھر زیادہ اہم ہے یا تمہاری چوڑیاں زیادہ اہم ہیں، تمہارے ہار زیادہ اہم ہیں؟ اتنے کنجر کے بچے ہیں یہ مولوی. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے تھال زیورات کے بھر کے مسجد کے اندر وہ عورتیں رو رہی ہیں بیچاری اور اپنا زیور اتار اتار کے چندے میں دے رہی ہیں. یعنی پیسے نہیں ہیں تو
کڑے اتار دو، پازیب اتار دو، جھومر اتار دو۔ ہماری ایک جان پہچان والی تھی، وہ رو رہی تھی، میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ جھومر پہن کے تو مسجد میں آ؟ ارے یار لوگوں کے زیورات اتار لیے چندے میں۔ ندیم بھائی ذرا بتائیے کہ سرکار نے کتنی احتیاط برتی ہے اس معاملے میں، کچھ فرمائیے۔ جی سیدی ضرور۔ یہ جو ہماری سرکار کی مسجد ہے کوٹری شریف میں پہاڑی پر، جی، جب یہ زیر تعمیر تھی تو برسوں لگے اس کی صرف بنیادیں جو ہیں، یعنی 1 فٹ 1.5 فٹ کی چاروں طرف سے ایک دیوار جو بنی ہوئی تھی وہی برسوں تھلا سا بنا ہوا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا مسجد۔ تو وہ سال ہا سال جو لگ رہے تھے تو کسی بہت بڑے امیر کبیر آدمی کا وہاں سے گزر ہوتا تھا اس راستے سے جو سندھ کا وڈیروں میں سے تھا۔ تو وہ ایک دن اپنے سارے ملازمین کے ساتھ 2-3 بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے تو پوچھ رہا تھا وہ کسی سے کہ یہ تو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ اتنے سال سے بس مسجد بن ہی نہیں رہی، تو یہ کس کی ہے، کون بنوا رہا ہے، میں اس میں کچھ حصہ لگانا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے بتایا اس کو کہ آپ اس وقت آئیں، یہاں پر سائیں ہوتے ہیں۔ تو وہ اوپر پہاڑی پر جب آئے سرکار تو وہ ان کے آدمی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بتایا تو سرکار کے پاس وہ بندہ آیا اور بڑے بڑے سوٹ کیسز 4-5 آدمی پیچھے گھسیٹ کے لا رہے تھے اس کے ملازمین۔ سائیں کی قدم بوسی بھی کی، سرکار نے ان کو فوراً بٹھایا بھی۔ تو اس نے یہی عرض کیا کہ حضور میں یہاں سے 10 سال سے گزر رہا ہوں، 8 سال سے گزر رہا ہوں، تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد بن تو رہی ہے لیکن یہ 8 سال سے 10 سال سے صرف بنیادیں پر ہی قائم ہے، چھوٹے چھوٹے 1-2 پلر بن گئے بس۔ تو یہ بہت عرصہ لگ گیا ہے، تو مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور میں رزق حلال کی اپنی کمائی میں سے اللہ کے گھر میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قبول کر لیں آپ۔ اس کے پاس 2.5-3 کروڑ روپے تھے اس وقت، یعنی سوٹ کیسز میں۔ تو اس نے کہا یہ جتنا بھی ہے یہ حلال کا ہے تو قبول کر لیں سائیں آپ۔ تو سرکار نے ان کے لیے چائے وائے بھی منگوائی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے جو کہا نا جذبہ وہ قبول کر لیتے ہیں ہم، لیکن معاف کرنا ہم یہ پیسے رکھ نہیں سکتے۔ اور اس وقت یہ بات فرمائی سرکار نے پھر کہ اس کی وجہ دل آزاری نہیں کرنا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک ایک اینٹ جو ہے وہ ذاکر قلبی کے پسینے کی لگوا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ برسوں لگ رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو بنوا سکتے تھے سال میں، لیکن ہم احتیاط کر رہے ہیں ایک ایک اینٹ ذاکر قلبی کے پسینے کی ہو۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ مدرسہ بھی کچھ فاصلے پہ بن رہا تھا اس دوسری سمت میں، ہاں، اور وہاں پر انجمن والے جو ہیں وہ فنڈ لیتے تھے لوگوں سے، قربانی کی کھالوں کا چیزیں، صحیح، کہ بھائی مدرسے کے لیے یہاں لگ جائیں۔ تو اس وقت سرکار نے کافی سختی سے تاکید فرمائی ہوئی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ مدرسے کی کوئی اینٹیں جو ہے نا مکس ہو جائیں، مسجد کی اینٹوں میں مکس نہ ہو، بہت احتیاط رکھ رہی۔ تو کسی دن کسی نے خبر دی کہ کوئی سوزوکی پہ بعد میں دیر سے آیا بندہ، یہاں کوئی تھا نہیں بتانے والا، تو وہ اینٹیں جو ہیں تھوڑی سی یہاں پہ ڈال دی کسی ذاکر نے، ٹرالی میں رکھ کے۔ جو مزدور ہوتے تھے وہ اسی اینٹیں اتار کے چلے جاتے تھے، تو وہ ٹرالیوں میں بھر بھر کے مدرسے تک لے کے جاتے تھے لوگ۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی ایک ٹرالی میں 10-15 اینٹیں جو ہے نا ادھر ڈال دیں مسجد کے اندر مدرسے کی۔ تو پھر سرکار نے فرمایا اچھا استاد کتنی جو ہے نا ٹرالیاں جو ہیں وہ سوزوکی بھرتی ہے؟ کسی نے بتایا 20۔ تو سرکار نے فرمایا 2 سوزوکیوں کی جو نا اینٹیں وہ مسجد کی مدرسے میں ڈلوا دو، لیکن مدرسے کی ایک اینٹ یہاں پہ برداشت نہیں ہم کر سکتے۔ تو یہ احتیاط ہے سرکار کی طرف سے، بہت زیادہ احتیاط۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیورٹیز رہیں وہ پرائیورٹیز تھیں دین کی اشاعت، تبلیغ، اور دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دین کا قیام۔ اب ہمیں تو سب کچھ کرایا مل گیا نا کہ یہ ذکر ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، ان تمام چیزوں کو کانسٹیٹیوٹ کرنا، یعنی ایک دین کا ایک اسٹرکچر کنسٹرکٹ کرنا، اس میں حضور جو ہے مصروف رہتے۔ دنیا داری کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا، کیا یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کپڑے پہننا، کیا یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ نے کسی ولی نبی کو دیکھا ہے کہ وہ ننگا گھوم رہا ہے کہ بھئی کپڑے پہننا تو دنیا داری ہے اس لیے ہم ننگے گھوم رہے ہیں؟ نہیں دیکھا نا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کپڑا جسم ڈھانپنے کے لیے ضرورت ہے انسان کی۔ سواری، اس دور میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، اس دور کے اندر گاڑیاں ہیں۔ تو اگر آج آپ ایک گاڑی خرید لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے، ضرورت ہے آپ کی۔ اب جیسے ہم وہاں امریکہ جاتے تھے، ایشبرن وغیرہ، تو اس وقت جو ہے وہاں پر کوئی نہ بس تھی نہ کوئی ٹرین تھی،
لہٰذا ہر آدمی کو گاڑی خریدنی ہی خریدنی ہے، گاڑی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اب تو خیر وہ میٹرو وغیرہ آ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں زندگی کی، یہ دنیا داری نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری ہو جائے آپ کی، یو ہیو اے روف اوور یور ہیڈ، فوڈ ان یور اسٹمک، کلوتھز آن یور باڈی، اینڈ یو آر ایبل ٹو گیو گڈ ایجوکیشن ٹو یور چلڈرن۔ یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی ہیں، نیسیسٹیز آف لائف۔ ان جب ضروریات پوری ہو جائیں اور پھر انسان ہوس کا شکار ہو، یعنی اور آئے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اور کس لیے مانگ رہے ہو، یہ دنیا داری ہے، ہوس۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ترجیح دی ہے، دین کو ترجیح دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ بڑا شاندار رہا۔ گھر کے باہر تو نبی ہیں، وہ گھر کے اندر بیوی کی ہیلپ کرانے کے لیے کھانا بنانے میں برتن بھی دھو کے دیے حضور نے، اپنے کپڑے خود بھی دھوئے حضور نے، جوتا اگر ٹوٹ گیا تو خود اس جوتے کی مرمت بھی حضور نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ تو آج اگر کوئی مرد گھر میں جا کے آرام سے بیٹھا رہے، بیوی کو کہے پانی لے آؤ، کھانا بناؤ، یہ تمام چیزیں حضور کا مزاج نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی کچن میں جا کے مدد کر دیتا ہے تو سنت رسول ہے۔ لیکن ہمارے اکثر مسلمان کیا ہیں، بیوی بیچاری اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بخار میں جل رہی ہے، لیکن وہ کیا کہے کسی کو، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے اور کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، بس اسی کا کام ہے۔ شوہر کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، ڈسیبل ہے، آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، بس۔ یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرنا، کھانا بنانے میں مدد کرنا، برتن دھونے میں مدد کرنا، کپڑے دھونے میں مدد کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا اپنی بیگم کو پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے آئی۔ دوسری دفعہ اگر بیگم کہے پانی لے آؤ تو تم بھی لا کے دو، جب تم نے آواز دی تھی وہ لے کے آئی تھی نا۔ اب اگر اس نے آواز دی ہے کہ بھائی پانی لے کے تو لے کے جاؤ۔ لیکن بہت سے مردوں کے لیے انانیت کی بات ہے، مجھے کہا، ابے تو کون ہے، فرعون ہے کیا؟ مسلمان ہے تو حضور کی سنت پر عمل کر۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ بھائی بیوی کی جو ہے نا کچن میں مدد کرانا یہ رن مرید ہے، زن مرید ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ بولنے سے پہلے نا کسی کو زن مرید یہ سوچ لینا کہ حضور نے بھی اپنی بیگمات کی ہیلپ کرائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی آ کر کے گند پھیلا جاتے تھے، اور حضور کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ کسی صحابی کو کہیں کہ دھو دے۔ لوگوں کی غلاظت، لوگوں کی شٹ سرکار معاف فرمائیں حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ آج اگر آپ اپنی بیوی کی خدمت کرتے ہیں، جا کے کچن میں اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی بے عزتی ہو گئی ہے، خوش ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کی سنت اپنا لی ہے۔ TV, the place to connect with God.